اچھا، تو ہم دعا کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تمام جانتے ہیں کہ امام نے کتنا ایمفیسائز کیا ہے دعا کے معنی پر. اور جب میں کہتا ہوں معنی تو میں میننگ کی بات کرتا ہوں، ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ٹرانسلیشن آپ تمام کے سامنے ہے. آپ کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو تھوڑی بہت عربک کی سوجھ بوجھ ہے تو آپ وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے اس ناچیز و غریب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن جب میننگ کی بات آتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے میننگ ہم کو سمجھنی ہے. اور امام نے فرمایا، اور یہ دعا کی کتاب کے شروع کے اندر ہی پیج نمبر 2 کے اندر یہ آپ دیکھیں فرمان ہے کہ اگر آپ معنی نہیں جانتے ہیں، یہاں ایسا لکھا ہوا ہے کہ معنی کو جانے بغیر دعا نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا ضروری ہے. ان ادر ورڈ، اگر آپ معنی نہیں جانتے تو دعا نہ پڑھیں. تو ہم سورہ الحمد سے جو ہمارا دعا شروع ہوتی ہے، اور دعا کی فلسفی کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ ہماری دعا اتنی جامع ہے کہ حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار کہ یہ ضروری طور پر کوئی عارف کامل ہی ایسا کام کر سکتا ہے، نہ کہ ہمارے جیسا کوئی انسان. کیونکہ دعا کو اس طرح سے کمپائل کرنا یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دعا سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. اس کا جو پہلا ورڈ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہماری دعا ایگزیکٹلی الحمدللہ رب العالمین پر ہی ختم ہوتی ہے. نہیں سوچا ہے ہم نے، ایگزیکٹلی اس پر ختم ہوتی ہے. خدا کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، خدا کی تعریف پر ختم ہوتی ہے. دوسری چیز، دعا کے 6 پارٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے پارٹ کے اندر سورہ ہے، آخری پارٹ کے اندر سورہ ہے، یعنی کہ سورہ الحمد، سورہ اخلاص. درمیان کے 4 پارٹ کے اندر 5 آیت ہے، اور اس کا ریزن بھی ہے. 4 پارٹ کے اندر 5 آیت ہے، دوسرے پارٹ کے اندر 2 آیت ہے، تیسرے میں 1، چوتھے میں 1 اور پانچویں میں 1. ٹھیک ہے، اوکے. اب آپ دیکھیں نماز جو ہماری شریعت میں فرض ہے، اور اس کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعت پڑھنا چاہیے، یعنی کہ 2 سورہ پڑھنا چاہیے. اس کے بغیر کوئی نماز پوری نہیں ہوتی. سورہ اخلاص اور سورہ الحمد فاتحہ، جو سورہ فاتحہ ہے وہ فرض ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایک سورہ پڑھنا چاہے، یعنی کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ فرض میں نہیں آتی ہے. سورہ الحمد نماز کا فرضیہ حصہ ہے، سورہ اخلاص نماز کا دوسرا حصہ ہے. لیکن سورہ اخلاص کو آپ بدل سکتے ہیں کسی اور سورہ کے اندر. سورہ الحمد کو، سورہ فاتحہ کو آپ نہیں بدل سکتے. یہ قوانین نماز ہے. ٹھیک ہے، فلسفی اور دعا کو آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی ایگزیکٹلی اپنی دعا کے اندر یہ 2 چیزیں رکھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ چونکہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نوافل کے ذریعے سے ہی، نوافل کہتے ہیں کوئی چیز ایکسٹرا آرڈنری کرنا. جس طرح ابھی ہماری بات ہوئی کہ 600 کی جگہ 650 دے دینا، یہ ایکسٹرا آرڈنری کرنا ہے. مذہب میں بھی یہی ہے کہ فرض جو ہے وہ 2 رکعت ہے، یعنی کہ 2 سورے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ کا ہے کہ آپ نوافل کے ذریعے سے ہی میرے قریب آ سکتے ہیں. جو فرض ہے وہ قرض ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری جو کریں گے تو پھر آپ میرے نزدیک آئیں گے.
تو نوافل کے لیے ہم نے درمیان میں 5 آیتوں کو رکھا ہے، دوسرے پارٹ میں، تیسرے پارٹ میں، چوتھے پارٹ میں، پانچویں میں، ٹھیک ہے. اور یہ سب ملا کر 7 بنتی ہے، 1 2 اور درمیان میں 5، ٹھیک ہے. اور اس ترتیب کے ساتھ دعا جب ہم کو کوئی پوچھتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں کم علمی ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ بات غلط ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کو دعا بولتے ہیں. نماز کے جو شرائط تھے 2 رکعت 2 سورے، اس کو ہم پورے کرتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم یا تو ہم بولے کہ ہم اسماعیلی مسلم نہیں ہیں، اگر اسماعیلی مسلم ہے تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن ایز اے اسماعیلی ہم اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم 5 نوافل ہم پر فرض کی گئی ہے منیمم، جبکہ ان پر کوئی نوافل فرض نہیں ہے. اس کی مرضی آئے تو پڑھے، مرضی نہ نہ پڑھے، لیکن عام مسلمان بھی کم از کم 2 سورہ کے بعد 1 آیت ضرور پڑھتا ہے. اور عموماً وہ آیہ کرسی پڑھتے ہیں، آیہ حشر پڑھتے ہیں، یا اور کوئی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم پر اتنی سختی ہے کہ ہمارے پر 5 آیتیں فرض کی گئی ہے. اور آگے آئیں، ہر پارٹ کے اندر ایک ترتیب ہے، اور وہ آپ کو سارے 6 پارٹ کے اندر ملیں گی. سب سے پہلے آیت یا سورہ سے شروع ہوگا، یعنی بسم اللہ ہو گیا، آیت یا سورہ ہو گئی، پھر دعا سے شروع ہوگا. ہر پارٹ میں دعا 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 6 پارٹ، ٹھیک ہے. ہر پارٹ میں آپ کو اسی طرح، اور ہر پارٹ کے دعا کے آغاز میں آپ کو یا تو ملے گا وبی حقی، یا آپ کو ملے گا خدا کے لیے، یا تو آپ کو ملے گا جیسا سجد وجہی، یعنی کہ ایک بات کرنے کے بعد وہ باقی کی دعائیں شروع ہوگی. اور 6 کے 6 کے اندر آپ کو یہ ملے گا. پھر 6 کے 6 کے اندر آخر میں ہم یا تو امام کا نام لیں گے یا وبی حقی بولتے ہیں، اور پھر 6 کے 6 کے اندر ہمارا سجدے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ. اور یہ 36 بنتے ہیں اس سے دعا کے. ہر پارٹ کے اندر 6 سے ہیں، اور 6 پارٹ کے 36 ہیں، ٹھیک ہے، جو سورہ یاسین کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، 6 کیا؟ ہر دعا کے 6 پارٹ ہیں، اور ہر پارٹ کے 6 حصے ہیں. اور یہ 36 نمبر جو ہے ہمیں سورہ یاسین کی طرف اشارہ کرتا ہے. سورہ یاسین میں کیا ہے ایسی بات؟ وہاں ہے امام شناسی. امام کو پہچاننا ہے تو آپ کو سورہ یاسین میں جانا ہوگا. تو دعا کے معنی سمجھنے کا مطلب تھا کہ ہم امام کو پہچان جائیں، اور امام کی پہچان سورہ یاسین میں ہے. اور سورہ یاسین کی کون سی آیت میں ہے؟ 12 نمبر. لکھ لیں، اس میں 7 مبین ہیں. سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں، لیکن یہاں پر ہم آگے ہر وہ ختم ہوتی ہے نا آیت جیسے، تو پھر مبین کا ورڈ آتا ہے. جی، اور مبین کا میں خلاصہ کرتا ہوں. ابھی آپ نے نمبر لکھ لیا؟ 36 کے 12. 36 کے 12 لکھ لیا. 36 کی 12 سورہ یاسین ہے نا. سورہ یاسین کا نمبر 36، اس کی 12 آیت، ٹھیک ہے. اوکے، کیا آپ چاہتے ہیں امام مبین کا بھی ٹرانسلیشن ہو جائے، کہ ہم دعا کے اندر جب آئیں گے اس وقت ٹرانسلیشن کریں؟ دعا کے چلو فلاسفی آف دعا کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ، اس کا معنی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وکل، قرآن کے اندر بہت سارے کلیات ہیں. کلیات کا مطلب ہوتا ہے چابیاں، ٹھیک ہے. ریممبر، ہم کو علم نہیں لینا ہے، ہم کو علم کی چابیاں لینی ہے.
کیونکہ علم اتنا زیادہ ہے ہمارے گھر میں سمو نہیں سکتا ہے، ہمارے شہر کے اندر بھی نہیں سمو سکتا ہے، لیکن دروازے کی چابی ہم اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی دروازہ کھولنا ہو ہم اس کو کھول سکیں۔ کوئی شخص بولے کہ میرے گھر کی حفاظت ہے، میرا دروازہ کرتا ہے تو میں دروازے کو لے کے گھوموں گا، تو نہیں گھوم سکتا وہ کیا کرتا ہے؟ دروازے کی چابی کو لے کے گھومتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم کو لے کے آپ نہیں گھوم سکتے ہیں، لیکن علم کی چابیاں لے کے گھوم سکتے ہیں۔ قرآن کا ایک کلیہ ہے وکل، اس کو کلیہ کل کہتے ہیں، کلیہ کل، دی کی آف ٹوٹالٹی، کلیہ کل، دی کی آف ٹوٹالٹی، ٹوٹل نہیں بولنا، ٹوٹالٹی، اوکے؟ جہاں پر بھی آپ کو کل کا ورڈ آئے تو آپ سمجھ لینا کہ خداوند تعالیٰ یہاں پر آپ کو ٹوٹالٹی کے اندر سمجھانا چاہتا ہے، یعنی کہ اس سے باہر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جس طرح سے اگزامپل کے طور پر کلو اللہ یہاں پر بھی کلیہ کل ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا یہاں پر بھی کل ہے، یہ اگزامپل تھی ہماری دعا سے۔ اچھا، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز، وکل تھا ہر روز، وکل شعین، ہم نے ہر چیز۔ اب یہاں پر رکے ہیں، کون سی چیز ہے؟ یہ ٹیبل بھی، یہ بھی تو ایک چیز ہے، یہ گھر بھی، یہ بھی تو ایک چیز ہے، یہ فوٹو بھی، یہ ٹی وی بھی تو چیز ہے، کہ یہ سب امام میں سمایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو شعین کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ اس کی روح کے لیے یوز ہوا ہے، نہ کہ اس کی باڈی کے لیے۔ تو آپ فوراً سے اعتراض کریں گے کہ بھئی اس کی تو کوئی روح نہیں ہے، یا اس کی تو کوئی روح نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی سمجھ ہے۔ امام نے یہ فرمایا ہے، سلطان محمد شاہ نے میموارز کے اندر، کہ ہر چیز کی، اور ورڈ چیز یوز کیا کی ایک روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ مٹی اور مالیکیولز، یعنی کہ اس سے بھی چھوٹا، اور ایٹمز جو اس سے بھی چھوٹے ہیں، اس کی بھی ایک روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی۔ تو امام کے اندر ہر چیز کی روح، اب اس کو ایک اور معنی میں سمجھے، ہر چیز کا ایسنس۔ ابھی اس کو ایک اور معنی میں لے، ہر چیز کا علم اس کے پاس، ہر چیز کا علم، ہر چیز نہیں، ہر چیز کی روح بھی نہیں، ہر چیز کا ایسنس بھی نہیں، ہر چیز کا علم۔ تو امام کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے کہ وہ دانا و بینا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ہر چیز کو جاننا ہے نا، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ تبھی وکل شعین، ہر چیز کا علم، یہاں تک آپ ٹھہرے ہیں، وکل شعین، وہ سینافی، اور سینافی سموئی ہوئی ہے، یہاں پر سواد ہے، شے نہیں ہے۔ کبھی کبھار چونکہ ہماری گجراتی لینگویج ہے نا، تو وکل شعین شینافی بول دیتے ہیں ہم، سینافی ہے سواد سے، سواد سے، تھوڑا خیال رکھنا۔ آپ تو ماشاء اللہ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جیسے غریب ادھر رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، پھر وہ شے کے شاہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وکل شعین سینافی، ابھی یہاں پر سینافی، فی اندر، مبین۔ اب مبین کا جو آپ مطلب نکالتے ہیں ٹرانسلیشن کے طور پر، کیا بتایا آپ نے؟ ظاہر۔ اب میں آپ کو مبین کا مطلب بتاتا ہوں، پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ساتھ ایک شیعہ لڑکا کام کرتا تھا،
میں اس کو اس لیے بولا شیعہ لڑکا کام کرتا تھا کیونکہ اب وہ اسماعیلی بن چکا ہے، بن گیا اور صرف اس مبین پر اسماعیلی بنا ہے، اور کسی بات نہیں اسماعیلی بنا ہے، صرف مبین کے وقت اور کوئی شین صراف ہی نہیں، مبین پر، مبین یہ کامبینیشن ایک ورڈ ہے، یعنی کہ دو چیزوں کو ملا کر ایک ورڈ بنایا گیا ہے، مبین۔ عربک میں منہ اس وقت یوز ہوتا ہے کہ ان کے لیے، ان آن کے لیے، پر دس اس کے لیے، دیٹ، یہ جتنے بھی چیزیں نا جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے اندر ہے، اس کے پر پڑا ہوا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، یہاں پڑا ہوا ہے، ہر چیز کے لیے منہ کا ورڈ ہے، یہ عربک لینگویج ہے۔ اور بین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکیں، بینائی سے نکلا ہے وہ، جس کو آپ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو مبین، دیکھیں یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ ہم نے ہر چیز کے علم کو سمو دیا ہے اس میں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مبین ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے امام کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو غائب ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ ایسے امام میں ہم نے اس کو سمویا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے میں جو پوچھا کہ آپ اپنے امام کو دیکھ سکتے ہیں؟ بولا بے شک دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ خداوند تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اس امام میں رکھیں گے جس کو آپ دیکھ سکیں گے۔ پھر اس کو پورا علی سے لے کر سمجھایا ہے، یہاں تک کہاں پر مسٹیک ہو گئی تھی وہ بھی سمجھایا ہے۔ یہاں پر مسٹیک ہو گئی تھی، آپ نے اس بیٹے کو امام مان لیا تھا، لیکن چونکہ خدا کو یہ پسند نہیں تھا تو آہستہ آہستہ اس کی حال ختم ہو گئی، اور یہاں سے یہ حال جاری ہو ساری رہی، کیونکہ خدا کا وعدہ تھا کہ میں ہر چیز کے علم کو اس کے اندر رکھوں گا جس کو آپ اپنی آنکھوں سے، بینائی سے دیکھ سکیں گے، اور وہ ہمارے پاس حاضر و موجود ہے۔ مطلب ایک دم آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے معنی، ہم کو دعا کے معنی سمجھنی ہے۔ ٹرانسلیشن از جسٹ اے ورڈ، اسماعیلی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی بھی ہوگے، ہندو بھی ہوگے تو ٹرانسلیشن آپ کو بتا دیں گے، آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گا، لیکن ہم کو اس کی معنی سمجھ کے دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری دعا کا جو ایسنس ہے نا وہ یہ آیت ہے، کیونکہ یہاں پر امام کی پہچان ہے کہ امام کون ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ اب ہم کو پتہ چلا کہ امام کے اندر ہر چیز کیسے سموئی ہوئی ہے، کہ اس کے اندر ہر چیز کا علم ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہر چیز کا علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات ہو کہ وہ کائنات ہو، یہ دنیا ہو کہ وہ دنیا ہو، پہلے کا وقت ہو کہ آگے کا وقت ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام دانا و بینا ہے۔ وہ دانا کیوں ہے؟ دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، وہ عقل والا اس لیے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، تو وہ عقل مند ہو گیا۔ جیسے اس کو علم نہیں آتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیوقوف ہے۔ جس کے پاس کوئی علم نہ ہو اس کو بیوقوف کہتے ہیں، جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو اس کو دانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کتنی چیزوں کو کور کیا؟ ہم نے دعا کو کور کیا کہ کس طرح سے دعا سب سے زیادہ پرفیکٹ نماز ہے، دعا پرفیکٹ نماز ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم فرض اور نوافل دونوں کو پڑھتے ہیں۔ دعا کی جو اس طرح سے فارمیشن ہے وہ پرفیکٹ ہے، یعنی ہر کے اندر وہی سیکوینس چل رہا ہے۔ ہر پارٹ کے اندر 6 حصے ہیں، 6 پارٹ کے 36 حصے بنتے ہیں،
जो सूर्य यासीन की तरफ इशारा करता है। पाठ के 6 हिस्से किस तरह हैं? तो आपने देखा ना, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, फिर आयत सेकंड के अंदर आयत होती है, थर्ड के अंदर दुआएं, दुआ होती है, और दुआ के शुरू के अंदर हर एक हिस्सा होता है जो हम शुरू करते हैं जो पार्ट से, जिस तरह से सजद वजही, तो ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, वो उसका एक कुलिया है। मैं आपको एक सेकंड में यहाँ से निकाल के देता हूँ ताकि आप लिखना चाहें, और मैं आपको पेंसिल से यहाँ पर ड्राइंग करके भी बता सकता हूँ कि किस तरह से। ठीक है, तो आपने देखा बिस्मिल्लाह, ये एक हिस्सा हो गया, आयत ये दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया सजदे वजह। ये जो है ना अल्लाहुम्मा, आपको ये हर पार्ट में इसी तरह से मिलेगा। अब देखें यहाँ पर आए अल्लाहुम्मा या मौलाना, फिर यहाँ पर आए हम अल्लाहुम्मा, असल माफ़ी, ये अल्लाहुम्मा का सजूद बताती है या अल्लाहुम्मा या मौलाना। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको पता है रुजू करना किसी की तरफ। तो हम किसकी तरफ रुजू करते हैं, वो यहाँ से हमको मिलता है, और हर पार्ट में आपको मिलेगा ये। और ये ब्यूटी है हमारी दुआ की कि हम एक ही सीक्वेंस में 6 पार्ट को निभाते हैं, और इसके बाद आखिर में क्या होता है, सजदा। तो इसके एग्जैक्टली 6 पार्ट बनाए हैं, हर पार्ट के 6। उसकी ये सीक्वेंस रखी है उन्होंने ताकि अकल वाला शख्स, इल्म वाला शख्स सूरह यासीन की तरफ तवज्जो करें। और सूरह यासीन एज अ होल उसको हार्ट ऑफ कुरान कहते हैं कि कुरान का दिल है। अगर आपका दिल बंद हो जाए तो आप मर जाते हैं। अगर कुरान के अंदर सूरह यासीन ना हो तो कुरान एक मुर्दा मिसाल होगा। कुरान का हरकत देने वाला, जिंदा करने वाला सूरह यासीन है। और सूरह यासीन का भी एक दिल है, और वो है वकुल्ल शैइन फिनाफिल। तो अगर सूरह यासीन का दिल ये है तो इसका मतलब है सूरह यासीन की एक रूह है, और वो ये है। तो सूरह यासीन की रूह इमाम है, इसकी वजह से वो दिल चल रहा है, और दिल के चलने की वजह से कुरान पूरा जिंदा है। क्योंकि जिंदा चीज़ का दिल होता है, मुर्दा चीज़ का दिल नहीं होता कभी भी। तो यहाँ से हमको पता चला कि क्या वजह है कि दुआ के अंदर इसको इतनी अहमियत है, क्योंकि इमाम शनासी की तरफ इशारा करना होता है। दुआ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमको कुछ करना है, इमाम को पहचानना है दुआ पढ़ते। क्योंकि आप दुआ पढ़ते चले हैं, इमाम को कभी ना पहचाने तो हमारे पेशेंट्स का एक कॉल है कि आप क्या बोलते हैं उसको, कुएं के कुएं न्याज पी लें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उससे। गड़ा ने गड़ा, हांडा ने हांडा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि उसके पीछे जो नूर था, जो इल्म था, उसको तो हम नहीं समझे। तो न्याज पीने से क्या फ़ायदा है? क्योंकि न्याज जो है सिंबलाइज था इल्म के लिए। तो आपने पानी पी लिया इतना भी, और इल्म उसके अंदर जो था, जो उसका एसेंस था, वो हासिल नहीं किया तो क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो ये है पहले दुआ की फ़िलासफ़ी कि किस तरह से दुआ का फॉर्मेशन हुआ, दुआ क्यों पढ़ते हैं हम, कितनी जामे है, किसकी तरफ इशारा है, और इमाम शनासी दुआ के अंदर छुपाई गई है। यानी कि इमाम को पहचानना है, दुआ के मानी समझने होंगे। चूँकि अभी अभी मेरी बहन आई है, ये ट्रांसलेशन नहीं है, तर्जुमे की बात नहीं कर रहे हैं, आप माने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं, फिर दोबारा से इसको ऑन करेंगे।